الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم آپ کو اپنے مشن اور اپنی ڈیوٹی کے بارے میں بتائیں گے، اپنی اس اذان کے بارے میں بتائیں گے، وہ کون سی اجازت ہے اور کون سی حکمت ہے جس کے تحت اللہ نے ہمیں یہ اجازت دی کہ پچھلے 18 سال سے ہم اس ملک اور قوم میں پوری دنیا کے ظالموں، جابروں اور دجالوں کے خلاف پوری طاقت سے اذان دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس اذان کی حفاظت فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اپنے مشن اور ڈیوٹی کے بارے میں بتائیں، ہم آپ کو اللہ تعالیٰ اور سیدی رسول اللہ کے کچھ احکامات سناتے ہیں۔ سیدی رسول اللہ نے آخری زمانے کے حوالے سے جن فتنوں کا ذکر فرمایا، اس میں آپ نے ایک ربیزہ نامی فتنے کا بھی ذکر فرمایا تھا۔ صحابہ کرام نے جب سیدی رسول اللہ سے پوچھا، ہمارے آقا یہ ربیزہ کیا ہے، تو سیدی نے فرمایا کہ جس کا مفہوم تھا کہ یہ وہ فتنہ ہے کہ جس میں جاہل اور بے وقوف اور کم عقل لوگ مسلمانوں کے معاملات میں لمبی لمبی زبانیں چلانا شروع کر دیں گے۔ ہر کمی کمین اور ذلیل آدمی مسلمانوں کے معاملات میں مشورے دینے لگے گا۔ ہر شخص جس کے پاس سوشل میڈیا ہے، یہ اس کا مفہوم ہے، ہر شخص جس کے پاس سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ گروپ ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، وہ جاہل اور بے وقوف آدمی بغیر معاملات کی گہرائی کو سمجھے، بغیر معاملات کی حکمت کو جانے، مسلمانوں کے معاملات میں ایسے زبان چلائے گا کہ معاشروں میں آگ لگا دے گا، فتنہ پھیل جائے گا، فساد پھیل جائے گا۔ آج تم اپنی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھ رہے ہو نا کہ پوری دنیا میں ملک تباہ کر دیے گئے، حکومتوں کے تختے الٹ گئے، معاشرے تباہ ہو گئے، ہزاروں لاکھوں انسانوں کی جانیں چلی گئیں صرف سوشل میڈیا پر لگائے گئے انتشار کی وجہ سے۔ انہی کو سیدی رسول اللہ نے ربیزہ فرمایا تھا۔ ذلیل اور کمینے لوگ جب مسلمانوں کے معاملات میں لمبی لمبی زبانیں چلانے لگے، قرآن پاک میں اللہ نے بہت واضح حکم فرمایا تھا۔ یہ جو آج کل کی ساری ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی انالیسس ہے، براڈ کاسٹنگ ہے، میڈیا اینکرز ہیں، انفلوئنسرز ہیں، وی لاگرز ہیں، ٹک ٹاکرز ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح حکم قرآن میں فرمایا ہے۔ ڈائریکٹ حکم ہے اللہ کا، جس کا مفہوم ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی ڈیفنس اور سیکیورٹی سے متعلق، پاکستان کی آرمڈ فورسز اور سیکیورٹی اور نیشنل سیکیورٹی سے متعلق کوئی خبر پہنچتی ہے تو تم اس کو آگے کیوں پھیلا دیتے ہو، اس کو براڈ کاسٹ کیوں کر دیتے ہو؟ تم کیوں نہیں کرتے کہ اس خبر کو لے کر پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی پالیسی میکرز کے پاس جاؤ، سیکیورٹی اور ڈیفنس اینالسٹ کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے، اس خبر کا آپ بہتر تجزیہ کریں، اور پھر کیا ضروری ہے، مسلمان معاشرے کو کیا بات پہنچانی ہے، اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، اس کا فیصلہ آپ کریں تاکہ مسلمان معاشروں میں فساد نہ پھیل جائے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پوری قرآن کی آیت بالکل اسی مفہوم کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے پاس خوف اور امن کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو یہ اس کو نشر کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ ان لوگوں کے پاس لے کر جائیں جن کے پاس سمجھ ہے نیشنل سیکیورٹی معاملات کو سمجھنے کی، وہ اس میں سے نتیجہ نکالیں اور پھر وہ اس کے بعد اس بات کو آگے پھیلائیں تاکہ مسلمان معاشروں میں فساد نہ پھیلے۔ یہ قرآن کی آیت، جس کا مفہوم ہم نے آپ کو بتایا۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تاکید سے یہ بات فرمائی کہ ایک انسان کے کذاب اور جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ آج پورا سوشل میڈیا، ہر بچہ جس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے یا سوشل میڈیا ہے یا واٹس ایپ گروپس ہیں، مسلسل پوری دنیا میں جھوٹ پھیلانے کا کام کر رہا ہے۔ سیدی رسول اللہ نے اسی کے بارے میں فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا جب انسان صبح اٹھ کر جھوٹ بولے گا اور شام تک وہ جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ ظاہر اس وقت تو کوئی پاسبلٹی نہیں تھی، یہ آج ہی کے دور کی بات ہو رہی ہے جب کمیونیکیشن کے ایسے ذرائع موجود ہیں کہ آپ ایک پوسٹ کرتے ہیں اور ملینز آف ویوز ہوتے ہیں اور وائرل ہو جاتی ہے اور پوری دنیا میں آگ لگ جاتی ہے۔ یہ سب اسی دور کے بارے میں سیدی نے فرمایا تھا۔ یہ بات ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ آج جو پورے معاشرے میں آپ فساد دیکھ رہے ہیں وہ براہ راست اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی احکامات کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ قرآن پاک میں اللہ بہت واضح فرماتا ہے ایک بات کہ جب اللہ کسی کو ڈیوٹی دیتا ہے، جب اللہ کسی کو اجازت دیتا ہے کہ اس کے نام کا ذکر بلند کر سکے، اللہ کی تکبیر بیان کر سکے، اللہ کے احکامات کو آگے بیان کر سکے، اللہ اس کے رسول کی ڈیوٹی کر سکے، تو اللہ کہتا ہے قرآن میں فی بیوت اذن اللہ، وہ گھر، وہ مقام، وہ سینے، وہ جگہیں جہاں اللہ نے اجازت عطا فرمائی، اللہ اجازت دیتا ہے۔
قرآن میں جگہ جگہ اجازت اور اذن کا ذکر ہوتا ہے. کوئی کام کرتے ہیں مومنین تو اللہ کے رسول سے اجازت لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اجازت دیتا ہے. یہ اجازت ضروری ہوتی ہے. جب تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی کرنا چاہو تو پہلے اللہ اس کے رسول سے اجازت لینی ہو. جو بغیر اجازت، نا تجربے کار، ہر جھوٹی بات کو آگے پھیلانے والا، ہر اس معاملے کو جو اس کے کانوں میں پہنچی بغیر تحقیق کے اس کو آگے پھیلا کر آگ لگا دے، وہ صرف کذاب ہے، فتنہ پھیلانے والا ہے. اس کی زبان اس کو جہنم میں گھسیٹتی ہوئی لے جائے گی، اس لیے کہ اس نے جو مسلمانوں کے معاملات میں بات کرنی شروع کی، زبان چلانی شروع کی، اس کی اجازت اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف سے نہیں تھی. تمہارے الفاظ، تمہاری ٹائپنگ، جو الفاظ تم ٹائپ کرتے ہو یا زبان سے نکالتے ہو، یہ تم کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے. تم کہو گے مالک میں نے کون سا ظلم کیا؟ اللہ فرمائے گا کہ تم نے مسلمان معاشرے میں انتشار پھیلایا، تم نے جھوٹی خبر کو تشہیر کی، تم نے دشمن کے پروپیگنڈے کو آگے چلایا، تم نے اس وقت کی مسلمان ریاست کو کمزور کیا، تم نے سیدی رسول اللہ کی غزوہ ہند کی فوج پر حملے کیے، تم نے جہنم کے کتوں اور خوارج اور مشرکوں کا پروپیگنڈا آگے پھیلایا، تم ان کی ابلاغی جنگ لڑتے رہے، مسلمان معاشرے کو کمزور کرتے رہے. یہ ہوگا جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ جہنم میں گھسیٹ کے لے جائے جائیں گے. اب آتے ہیں ہم اپنی ڈیوٹی کی جانب. ہم پر بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں اس بات کہ جی آپ تو سیاستدانوں کو گالیاں دیتے ہیں، آپ پوری دنیا کے ہر دشمن کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ فوج پر تنقید نہیں کرتے، کبھی سپہ سالار کے خلاف بات نہیں کرتے، کبھی فیلڈ مارشل کے خلاف آپ نے بات نہیں کی. پہلی بات تو یہ کہ یہ بات ہی غلط ہے، لیکن ہم اس کو تم کو اپنے کام کرنے کے طریقہ کار کی حکمت بتاتے ہیں. حضرت مجدد الف ثانی آج سے 300-400 سال پہلے بھارت میں، ہندوستان میں، مسلمانوں کا ہندوستان تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی، مغلوں کی حکومت تھی، اکبر بادشاہ تھا. حضرت مجدد الف ثانی اسی لیے کہلاتے ہیں کہ دوسرے 1000 سال کے مجدد، یعنی دین کو زندہ کرنے والے. اس وقت ہندوستان میں آپ سے بڑا اللہ کا ولی، درویش، فقیر اور عالم دین کوئی نہیں تھا. پورے ہندوستان میں آپ کی عزت تھی. اکبر بادشاہ کافر ہو گیا. اکبر بادشاہ نے نیا دین الہی شروع کیا، جیسے آج یہ دین ابراہیمی شروع کر رہے ہیں. اکبر بادشاہ نے اسلام کو ترک کر دیا. ظاہر ہے ہندوستان میں مسلمان تقریباً 700-800 سال سے حکومت کر رہے تھے، لیکن ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد 10% بھی نہیں تھی. 90% ہندو تھے، 10% مسلمان تھے، اور مسلمانوں کی حکومت تھی. اور ہندو مسلسل زور لگاتے رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمان حکومت کا تختہ الٹ دیں. ایسے میں جب مسلمان بادشاہ کافر ہو گیا تو حضرت مجدد الف ثانی نے کیا حکمت عملی استعمال کی؟ کیا آپ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا؟ کیا آپ TTP اور BLA کی طرح بغاوت پہ آ گئے؟ کیا آپ نے بادشاہ کو کافر ہونے کا فتویٰ جاری کر دیا؟ کیا آپ نے بادشاہ سے جنگ کر لی، بادشاہ کو گالی دی؟ نہیں. آپ جانتے تھے اس بات کو کہ یہ ایک بادشاہ کی غلطی ہے، یہ ایک بادشاہ کی حماقت ہے. وہ بادشاہ کو نصیحت کرتے رہے، سمجھاتے رہے، تنبیہ کرتے رہے، اس کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن اس کو پبلک میں کبھی ذلیل نہیں کیا، کبھی اس کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، کبھی اس کے خلاف فتویٰ نہیں دیا، کیونکہ بادشاہ تھا. اگر اس بادشاہ کے خلاف بغاوت کروا دیتے، اس مسلمان حکومت کا تختہ الٹ جاتا، انتشار اور فساد اور خانہ جنگی پھیل جاتی، تو کیا ہوتا کہ پورے ہندوستان میں جو ہندو مشرک تیار بیٹھے ہوئے تھے مسلمانوں سے حکومت لینے کے لیے، وہ چاروں طرف سے جھپٹتے اور مسلمان حکومت کا ہی خاتمہ ہو جاتا. یہ کوئی حکمت کی بات تو نہ تھی کہ اب مسلمان ریاست کے خلاف آپ بغاوت کر کے مسلمان ریاست کے حکمران کی غلطیوں کی وجہ سے آپ پوری اسلامی ریاست تباہ کروا دیں. حضرت مجدد الف ثانی نے کیا کیا؟ دعوت و تبلیغ اور نصیحت کا معاملہ رکھا. ہزاروں خط لکھے تمام حکمرانوں کو، گورنروں کو، وزیروں کو، بادشاہ کو. آج بھی وہ مکتوبات ربانی کے نام سے چھپے ہوئے مشہور ہیں. پھر یہ ہوا کہ اکبر مر گیا، اس کا بیٹا جہانگیر بنا. جہانگیر پہلے اپنے باپ کے اثر میں تھا، اس نے بھی مجدد الف ثانی کو جیل میں ڈلوا دیا، لیکن اس کے باوجود حضرت مجدد الف ثانی جہانگیر پر کام کرتے رہے، یہاں تک کہ جہانگیر مسلمان ہو گیا. اور پھر اس جہانگیر کے ذریعے، اس بادشاہ کے ذریعے، مجدد الف ثانی نے پورے ہندوستان میں وہ کفر کی تمام روایات ختم کروائیں، دوبارہ سے اسلام کو زندہ کیا. یہاں تک کہ انہی مغلوں میں پھر اورنگزیب عالمگیر جیسا مسلمان بادشاہ آیا جس نے پورے ہندوستان میں شریعت نافذ کی. اب حکمت سمجھ آئی آپ کو؟ اگر وہ اس وقت اکبر بادشاہ کو ہلاک کروا دیتے، اور آپ نے دیکھا کہ بعد کے آنے والے وقتوں میں جب مغل حکومت کمزور ہوئی، اسی وقت ہندوؤں نے سر اٹھا لیا. جب ہی شاہ ولی اللہ کے دور میں 100-150 سال کے بعد جب شاہ ولی اللہ تشریف لائے، مرہٹوں نے اتنی طاقت پکڑ لی تھی کہ مغل حکومت ختم ہونے والی تھی، تو پھر احمد شاہ ابدالی کو افغانستان سے بلایا گیا مدد کرنے کے لیے کہ آؤ مسلمانوں کو بچاؤ. اس وقت افغانستان میں ایک مسلمان بادشاہ تھا، اس کو بلایا گیا کہ آؤ اور دہلی کے مسلمانوں کو بچاؤ کہ مرہٹے ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں پر حکومت کر قبضہ کرنے لگے، دہلی کی مسلمان حکومت کا خاتمہ کرنے لگے. یہ 1857 میں جو انگریزوں نے حکومت ختم کی، اگر احمد شاہ ابدالی نہ آتے تو آج سے اس سے 150 سال پہلے مسلمانوں کی حکومت ختم ہو جاتی. یہ حکمت سمجھی آپ نے کہ آپ کو مسلمان حکمران سے اگر اختلاف بھی ہے، آپ کو اس کی پالیسیز پسند نہیں ہے،
وہ حکمران غلطی بھی کر رہا ہے تو جو حضرت مجدد الف ثانی کی سنت ہے وہ یہ ہے کہ حکمرانوں کو آپ نے نصیحت کرنی ہے، ان کو سنبھالنا ہے، ان کو سمجھانا ہے، ان کو تنبیہ کرنی ہے. آپ ان کے خلاف جنگ نہیں کرتے، انہیں قتل کروانے کی سازش نہیں کرتے. علامہ اقبال نے کیا طریقہ استعمال کیا؟ دوسرا معاملہ علامہ اقبال کا تھا. انگریزوں کی حکومت تھی، مکمل کافر حکومت تھی. اس نے قانون بنائے ہوئے تھے کہ جس کسی نے بھی ہندوستان کی آزادی کی بات کی اس کو قتل کر دیا جائے گا یا جیل میں ڈال دیا جائے گا. اب مجھے بتائیں کہ علامہ اقبال نے اس انگریزی قانون اور سخت ظلم و استبداد کی انگریزی حکومت کی موجودگی میں کس طریقے سے امت کی بیداری کا کام کیا؟ کیا آپ نے انگریز حکومت کے خلاف فتوے دیے، بغاوت کا اعلان کر دیا، تلوار اٹھا لی، جانتے ہوئے کہ قوم تیار نہیں ہے؟ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے قوم کی بیداری کا کام کیا، علم و حکمت سے، تدبر سے، فراست سے، دانائی سے، معرفت سے نصیحت کی. اس طرح نصیحت کی، اتنی سمجھداری سے کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر انگریزوں کو سمجھ آ جاتی کہ علامہ اقبال کیا کرنے لگے ہیں تو اقبال کو بہت پہلے پھانسی دے دیتے. تم اقبال پہ اعتراض کرو کہ جی اقبال نے تو بغاوت ہی نہیں کی، اقبال نے تو انگریزوں کو گالی نہیں دی، اقبال نے تو. اس لیے کہ حالات اور جس قسم کی جیو پولیٹیکل سچویشن میں، حالات میں، جتنے دشمنوں کے درمیان میں آپ گھرے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ جس بندے کو ڈیوٹی کی اجازت دیتا ہے اس کو کام کرنے کی حکمت بھی سمجھاتا ہے. جس کو اللہ نے ڈیوٹی نہیں دی ہوتی وہ زبردستی ڈیوٹی اپنے سر پر لینے کی کوشش کرتا ہے، خود بھی ہلاک ہوتا ہے، اپنی قوم کو بھی ہلاک کرتا ہے. اور میں ڈائریکٹ مثال دوں گا خادم رضوی کے دونوں بیٹوں کی. نام فلسطین کا لیتے تھے، لبیک یا رسول اللہ کہتے تھے. منع کیا تھا ان دونوں لانڈوں کو میں نے کہ مت نکلو سڑک پر، نہ تم تیار ہو نہ تمہاری فوج تیار ہے، اور تم صرف فساد کرنے جا رہے ہو. انہوں نے براہ راست حکومت وقت سے تصادم کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ سینکڑوں اپنے لوگ مروائے، خود غائب ہیں، پتہ نہیں زندہ ہیں کہ مر گئے، اب شکل بھی نہیں دکھا سکتے. کیا فائدہ ہوا؟ یہ ہوتا ہے جب آپ کو اللہ رسول کی طرف سے اجازت نہ ملی ہو اور آپ زبردستی اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے لیے سڑک پر نکلیں، کسی سے پیسے کھا کر یا اپنے نفس کی وجہ سے، تو پھر آپ کا انجام ایسے ہوتا ہے. ان کو اجازت نہیں تھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ کرنے کی. ظاہر ہے فساد کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے صرف فساد کیا. آج جو ٹی ٹی پی کر رہی ہے، اتنے مولوی آپ کو نظر آتے ہیں کہ جی پاک فوج نے غلط کام کر لیا. ایک صاحب نے کل پرسوں مجھے طوفان انگیز قسم کے میسیجز بھیجے کہ جی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فوج غزوہ ہند کرے گی، اس میں تو سود کا نظام بھی ہے، انگریزی نظام ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ فیلڈ مارشل ہے، یہ جنرل ہیں جو غزوہ ہند کریں گے. یہ تو دیکھیں اسرائیل کے ساتھ جا کے غزہ پیس آف بورڈ کے اندر بیٹھ رہے ہیں، جا کے یہ سارے سلسلے کر رہے ہیں. ان سارے بے وقوفوں، احمقوں اور جاہلوں کو اسی لیے آج ہم یہ بات آپ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ آپ کو حکمت عملی واضح کر دیں. یہ پاکستان چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے. ہمارے اندرونی دشمن بھی ہیں، جہنم کے کتے ہوں، بلوچستان لبریشن آرمی ہو، یا پی ٹی آئی جیسے فسادی ہوں، یا ایم ولی خان جیسے عوامی نیشنل پارٹی ہو، منظور خنزیر ہو، سندھ لبریشن آرمی ہو، پاکستان کے سیاستدان ہو. ایک سے ایک بڑھ کر سانپ اور ناپاک اور پلیت دشمنوں سے ملا ہوا پاکستان کی جڑیں کاٹنے کے لیے. ایسے میں اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ پاکستان کی حفاظت کرنے والی صرف ایک جماعت اور گروہ ہے، وہ پاکستان آرمی ہے. اسی لیے اس پاکستان آرمی کو ہم اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. یہ کون سی سمجھداری ہوگی کہ میں فوج کی کسی پالیسی سے اختلاف کرنے کی وجہ سے پوری فوج کو تباہ کر دوں، یا اس کے جو سپہ سالار ہیں ان کو میں پبلک میں ذلیل کروں؟ یہ سب میرے چھوٹے بھائی ہیں، میرے بچے ہیں، عمر میں ان ساروں سے بڑا ہوں. یہ سب میری عزت کرتے ہیں، میری بات سنتے ہیں. اور اللہ نے جب حکم دیا ہے کہ جب تم دین کی اذان دینے لگو تو حکمت کے ساتھ دو، وزڈم کے ساتھ دو، سمجھداری کے ساتھ دو، گہرائی کے ساتھ دو. ہر بات چھچور پنے سے ہر آدمی سے ساتھ، جس طرح پی ٹی آئی والے اور عمران کرتے ہیں، ہر بات میں گالی فوج کو بھی، فوج کی قیادت کو بھی. وہ اصل میں زبان صرف مشرکوں اور دشمنوں کی استعمال کر رہے ہیں. یہ اتنے ناپاک لوگ ہیں کہ اپنی حکومت اور اپنی سیاست کے لیے ملک توڑ دیں گے. جیسے بھٹو نے وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان توڑ دیا، عمران وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان توڑ دے گا. وہ کہا گنڈا پور نے کسی رپورٹر کو بتایا کہ عمران نے مجھے یہ کہا ہے کہ صوبے سے فوج نکالو، تو گنڈا پور نے کہا کہ میں نے کہا اگر فوج نکالوں گا تو صوبہ افغانستان کے پاس چلا جائے گا. عمران نے کہا جانے دو، میں ٹی ٹی پی کو راضی رکھنا چاہتا ہوں. استغفر اللہ رب العالمین. تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے صرف فوج کو گالی اس لیے دینی ہے چاہے ملک ٹوٹ جائے، اس لیے کہ یہ فتنوں اور شیطان کے کہنے پر چل رہے ہیں. ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ڈیوٹی کر رہے ہیں. اس لیے جب پاک فوج کی قیادت تک میری رسائی ہے، جب یہ میری بات محبت سے سنتے ہیں، عمل نہ کر سکے، جو سیاسی وجوہات ہو ان کی،
جو ریکوائرمنٹ، جو مسئلے ہوں، جو پریشر ہو ان کے اوپر، چاہے پرویز مشرف ہو، گھنٹوں میں مشرف کے ساتھ بیٹھ کے اس کو نصیحت کرتا تھا کہ کیا چیز ٹھیک ہے، کیا چیز ٹھیک نہیں ہے۔ آج پاکستان میں بڑے بڑے کام جو ہوئے اللہ کے فضل سے، اس میں ہمارا براہ راست دخل ہے، ورنہ پاکستان مشرف کے دور میں اسرائیل کو ریکگنائز کر لیتا۔ اس وقت ہم نے فوجیں عراق بھیجنی تھی، اللہ کے فضل سے ہم نے روکا۔ جنرل راحیل کے دور میں ہم نے فوج کو روکا کہ فوج یمن نہیں چلی گئی، ورنہ سعودی عرب کا اتنا دباؤ تھا کہ فوج یمن جانے والی تھی۔ اور اب اللہ کے فضل سے ہم نے غزہ کے معاملے میں فوج کو کنونس کیا کہ آپ نے مجاہدین کو غیر مسلح کرنے والی کسی فوج میں شامل نہیں ہونا۔ آخر وزیر خزانہ نے کہا نا کہ ہم کسی ایسی کوشش میں شامل نہیں ہوں گے، پاکستانی آرمی کہیں شامل نہیں ہوگی جہاں غزہ کے مجاہدین کو غیر مسلح کرنا پڑے۔ پہلے یہ مان گئے تھے ٹرمپ کے پریشر پہ، یہ اللہ کے فضل سے ہماری نصیحت تھی۔ اب مجھے بتاؤ، اگر ہماری نصیحت کی وجہ سے پاکستان کی اتنی خیر ہو رہی ہے، کہ میں عام آدمی نہیں ہوں نا، تمہاری طرح میں پی ٹی آئی کا کوئی لونڈا نہیں ہوں جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کے بکواس کر رہا ہو، ساری زندگی ہماری اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں پاکستان کا دفاع اور جہاد کرتے گزری ہے، جنریشن سے گزری ہے۔ ہمارے والد جو پاکستان بنانے کی تحریک سے لے کر پاک فوج کے مجاہد 65 اور 71 کی جنگوں میں شامل، میرا بیٹا صف اول کے اوپر وزیرستان میں جہنم کے کتوں کے خلاف ہے، میں خود پچھلے 25-30 سال سے پاکستان آرمی کے ساتھ پاکستان کا دفاع کر رہا ہوں۔ کیا اس کا مطلب ہے آرمی کی ہر پالیسی مجھے پسند ہے؟ ہر چیز کو میں اپروو کرتا ہوں؟ جو مجھے جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ کس طرح میں نے فیلڈ مارشل کو غزہ اور فلسطین کے معاملے پہ نصیحت کی ہے، ایسی نصیحت کہ کسی کی جرأت نہیں تھی کہ ایسی بات فیلڈ مارشل سے کر سکے، لیکن ہم نے کی ہے تو محبت اور پیار سے کی ہے، ہم نے کی ہے تو ان کو اپنے سینے سے لگا کر سمجھایا ہے، عمران کی طرح گالی دے کر نہیں۔ جب کمینے اور ذلیل لوگ اختلاف کرتے ہیں فوج سے تو فوج کو پہلے گالی دیتے ہیں، جب اللہ کے بندے فوج سے اختلاف کرتے ہیں تو فوج کو سینے سے لگا کے پیار سے نصیحت کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے، اللہ کا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ جو ڈیوٹی وہ ہم سے لے رہا ہے۔ اور یاد رکھو ایک بات بہت صاف ہم تم کو بتاتے ہیں، یہ جنریشن زی جو آج کل سارا سوشل میڈیا عمران کا چلا رہی ہے، تم لوگوں کے پاس نہ تجربہ ہے، نہ تم کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت ہے، نہ تمہارے پاس ادب ہے، نہ تم دین جانتے ہو، تمہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں، لہذا جب تم بڑوں سے اختلاف کرنے پہ آتے ہو تو گالی سے بات شروع کرتے ہو۔ 2 ٹکے کے لونڈے ہمیں میسج کر کے شروع اس طرح کرتے ہیں، اگر آپ میں ہمت ہے تو چیف کو گالی دے کے دکھائیں۔ یعنی امیجن کریں، گفتگو کا انداز دیکھیں، استغفر اللہ رب العالمین۔ اگر ہم میں ہمت ہے، جس طرح کی زندگی میں گزارتا ہوں، تم 7 دفعہ بھی مر کے زندہ ہو جاؤ تو ایک دن نہیں گزار سکتے۔ گفتگو شروع اس طرح کرتے ہیں، اگر آپ میں ہمت ہے تو یہ کر کے دکھائیں، یعنی میں تمہیں راضی کرنے کے لیے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچا دوں، پوری امت کا بیڑا غرق کر دوں، پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر دوں، اس لیے کہ پی ٹی آئی کے کسی لونڈے کو راضی کرنا ہے۔ استغفر اللہ رب العالمین۔ اسی لیے یہ سارے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم یہ جہنمی لوگ ہیں، یہ ربیزہ ہیں۔ سیدی رسول اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا یہ ربیزہ ہیں، یہ وہ ہیں جو ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیتے ہیں، بغیر تصدیق کیے معاشرے میں فساد کا باعث بنتے ہیں، اللہ کی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ کام ہم نہیں کر سکتے، ہم بریکنگ نیوز دینے والے نہیں ہیں، ہم تجزیہ دینے والے ہیں۔ وہی جو قرآن نے کہا تھا کہ جب خبر ان کے پاس پہنچتی ہے تو پہلے وہ انالیسس کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی بات ہے جو حکمرانوں کو بتانی ہے، کون سی بات ہے جو قوم کو بتانی ہے۔ ہر بات ہر ایک کو بتانے والی نہیں ہوتی، ہر انداز میں بات کرنے والی نہیں ہوتی۔ انسان جب اپنے بیٹے پہ ناراض ہوتا ہے نا تو بیچ چوک پہ گلی کے کنارے جا کے سب کے سامنے ذلیل نہیں کرتا، اس کو گھسیٹ کے خاموشی سے گھر کے اندر لاتا ہے، گھر کے اندر بے شک 2 تھپڑ بھی لگائے لیکن دنیا کے سامنے نہیں مارتا، اس کو دنیا کے آگے ذلیل نہیں کرتا۔ ہمارا پاک فوج کے ساتھ یہی رشتہ ہے، یہ سارے میرے بیٹے ہیں اور سارے میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ میری عمر سپہ سالار فیلڈ مارشل سے زیادہ بڑی ہے اس وقت، وہ بھی میرا چھوٹا بھائی ہے۔ مجھے جب ان کو نصیحت کرنی ہوتی ہے اور میری رسائی ہے ان تک، تو مجھے پی ٹی آئی کے لونڈوں کی طرح، ان ذلیلوں اور کمینوں کی طرح گالی دینے کی اور ان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محبت اور پیار سے بھی میں سمجھا سکتا ہوں ان کو، اور الحمدللہ یہ ممکن نہیں ہے کہ امت کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، فوج کوئی غلطی کرے اور میں اس کو نہ سمجھاؤں، یہ ممکن نہیں ہے۔ جو 18-20 سال سے ہمیں دیکھ رہا ہے وہ یہ بات جانتا ہے۔ مشکل ترین وقت میں ہم نے یہ ڈیوٹی کی ہے، جو حق بات تھی ہم نے خود فوج کی پالیسی کے خلاف بات کی ہے لیکن ادب سے کی ہے۔ میں نے کیانی کا اور زرداری کا دور دیکھا، میں ڈیوٹی 2007 میں شروع ہوئی تھی میڈیا پہ، مشرف کا دور تھا، مشرف کے بعد کیانی کا دور آیا اور زرداری کا دور آیا۔ مشکل ترین وقت تھا وہ، اور ہمارے سب سے طاقتور پروگرام اسی زمانے کے ہیں جو نیوز 1 پہ ہم کرتے تھے۔ اس کے بعد راحیل شریف کا دور آیا، یہ وہ وقت تھا کہ جب یمن فوج بھیجنے کی بات ہوئی تھی اور ہم نے مخالفت کی، جس کے نتیجے میں فوج یمن نہیں گئی لیکن مجھے سعودی عرب کی جیل میں بند کیا گیا۔ اسی وجہ سے بدترین تکلیف اور مشکلیں اور پریشانیاں جو ہم نے اٹھائیں صرف اس لیے کہ ہم نے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک فوج کے ہاتھوں مرنے سے بچایا۔ پھر راحیل کے بعد باجوہ کا دور آ گیا، مشکل ترین دور، باجوہ، فیض اور عمران، اس سے زیادہ مشکل دور ہماری ڈیوٹی کا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ سٹیج آ گئی کہ انہوں نے بلا کے، فیض کے دفتر سے بلا کے انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ آپ چپ کریں، آپ غزوہ ہند کی بات نہ کریں، آپ ویکسین کے خلاف بات نہ کریں، آپ عمران کے خلاف بات نہ کریں۔ ہم نے کہا کہ میں تینوں کام کروں گا۔ اب
روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم مجھے قتل کرواؤ. کہتے نہیں ایسی بات ہم ایسے. میں نے کہا اور کوئی طریقہ نہیں ہے تمہارا روکنے کا. میں ویکسین کا گواہ, تم سب گواہ ہو اس بات کے کہ میں نے ویکسین کے خلاف واحد شخص تھا جس نے پاکستان میں اذان دی کورونا کے خلاف, جس نے کبھی غزوہ ہند کی اذان کو نہیں روکا. اور میں نے ہمیشہ عمران کے گناہوں کو کھول کر بیان کیا ہے اور عمران کی مخالفت کی ہے. یہ وہ وقت تھا جب عمران پوری طاقت کے ساتھ باجوہ اور فیض کے ساتھ مل کر حکومت کر رہا تھا. میری وہ ویڈیو نکالو کہ جب ابھی نندن کو یہ واپس کر رہے تھے تو اس وقت میں نے کیا کہا تھا کھڑے ہو کر, کتنی سخت بات کی تھی. اس کے نتیجے میں پورے پاکستان میں عمران کی حکومت کو, باجوہ کو اور فیض کو مصیبت پڑ گئی تھی. تو یہ کہنا کہ ہم فوج کو نصیحت نہیں کرتے یا فوج کا جب سپہ سالار ریٹائر ہو جاتا ہے ہم تب بات کرتے ہیں اس کے خلاف, کذاب اور جھوٹ. جو یہ بات کرے گا وہ کذاب اور جھوٹ ہے. لیکن ہمارے بات کرنے کا انداز ہوتا ہے, ہماری ایک کریڈیبلٹی اور رسپیکٹ ہے, ہماری ساری زندگی کا ٹریک ریکارڈ ہے, اور سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات کرنے کی اجازت ہے. جب اقبال بابا کو اجازت تھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, جب قائد اعظم کو اجازت تھی اس مشن کو پورا کرنے کی, تو تمام دنیا کے خطرات کے باوجود اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. اب تم یہ کہو کہ جی اقبال جو تھے وہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے اور قائد اعظم انگریزوں کے ایجنٹ تھے, ورنہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو قتل نہیں کر دیا, ورنہ اگر نہیں ہوتے تو ان کو مار دیتے. یہ کون سی لاجک ہے کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم ایجنٹ نہیں ہیں ہم کو قتل ہونا پڑے گا؟ یہ کس قسم کی پاگل پنے کی لاجک ہے؟ یا آپ قتل ہو کے دکھائیں پھر ہم مانیں گے کہ آپ سچے تھے. جاہلوں والی بات, بغیرتوں بے شرموں والی بات. جس کو اللہ ڈیوٹی دیتا ہے جب تک اللہ اس سے وہ ڈیوٹی پوری نہ کر لے اس کی حفاظت کی جاتی. کیا میری سعودی عرب میں حفاظت نہیں کی گئی؟ دنیا کی کون سی طاقت تھی جو میری حفاظت کر رہی تھی سعودی عرب میں؟ کیا جب میں نے افغانستان کے 7 سال پہاڑوں میں نے جنگیں لڑی سوویت یونین کے خلاف, اس وقت میری حفاظت کون کر رہا تھا؟ ISI کر رہی تھی, فوج کر رہی تھی, کوئی سیکیورٹی تھی میرے ساتھ, پولیس, پنجاب پولیس میرے پیچھے چلتی تھی حفاظت کے لیے. اللہ نے ہماری ساری زندگی میدان جنگ میں گزاری ہے, چاہے وہ عسکری میدان جنگ ہو یا ابلاغی جنگ کا میدان جنگ ہو یا سیاست کا میدان جنگ ہو. زندگی ہماری فقیر کا سفینہ ہمیشہ طوفانی. جو بابا اقبال نے کہا ہے کہ فقیر ہمیشہ حالت طوفان میں رہتا ہے, سکون کی زندگی ہمیں راس نہیں آتی. ہمارا ایک فوج کا ایک دوست مذاق کرتا ہے میرے ساتھ, کہتا ہے سر یو آر اے ٹربل سیکنگ میزائل. آپ ایک ایسا میزائل ہے جو ٹربل ڈھونڈتا رہتا ہے, مصیبت ڈھونڈتا رہتا ہے, کہاں جاؤں, کدھر بجوں جا کے, میں کس کو ماروں, کس کو چھیڑوں, کس کو تنگ کروں, کس میں گھس جاؤں جا کے میں. بڑی بڑی طاقتور ہستیاں جن کے آگے لوگ بات نہیں کرتے ان کو میں نام لے کر چیلنج کرتا ہوں, چاہے CIA ہو, چاہے ورلڈ اکنامک فورم ہو, چاہے بل گیٹس ہو, چاہے TTP ہو, چاہے BLA ہو, چاہے انڈین انٹیلیجنس ہو. پھر مجھ سے کہتے ہیں کہ جی آپ میں اگر جرت ہے تو بات کر کے دکھائیں, اور فیک ID سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ان میں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ اصل نام کے ساتھ یہ ٹویٹ بھی کر دیں. پورے بھارتی میڈیا پر روز میری ویڈیو چل رہی ہوتی ہے کہ لال ٹوپی والے نے یہ کہا, یہ دھمکی دی. دشمن کو تو دہشت ہے اس لال ٹوپی والے سے, دشمن تو بہت سنجیدہ لیتا ہے اس لال ٹوپی والے کو. پوری دنیا پریشان ہوتی ہے کہ یار یہ لال ٹوپی والا ہمارے پلان کھول کے رکھ دیتا ہے, ہماری سازشیں کھول کے رکھ دیتا ہے. ہم نے تو پاکستان کو 2015 میں ختم کر دیا تھا, یہ بیچ میں آ گیا کہیں سے, اس نے پاک فوج کو اور قوم کو اکٹھا کر دیا. جہنم کے کتوں اور خوارج کی ساری پلاننگ کھول کے رکھ دی, جہنم کے کتوں کو کھل کر گالی دی جو کوئی اس سے پہلے نام نہیں لیتا تھا. آپ کو یاد, چھوٹے آج کل جنریشن کو یاد نہیں ہوگا, 2007, 8, 9 میں بیت اللہ محسود اور حکیم اللہ محسود کے لائیو انٹرویو چلتے تھے پاکستانی میڈیا پر, جیو پہ, تو ARY پہ, تو دنیا نیوز پہ, تو دن نیوز پہ, کیونکہ جرت نہیں تھی کسی کی کہ ان کو انکار کر سکتا. اتنا خوف اور دہشت کا عالم تھا. اس وقت اس فقیر نے کھڑے ہو کر کہا تھا یہ جہنم کے کتے ہیں, یہ خوارج ہیں. جرت نہیں تھی پورے پاکستان میں. آج تو 2-4 لوگ اور نکل آئے خوارج کہنے والے, مگر پچھلے 18 سال سے سب کی زبانیں بند تھیں خوف کے مارے. پھر ہمیں چیلنج کرتے ہیں کہ اگر جرت ہے تو سپہ سالار کو کچھ بول کر دکھائیں. سپہ سالار کو جو نصیحت کرنی ہے ہم تمہیں بتائے بغیر کرتے ہیں. ہماری ڈیوٹی ہمارا کام تم کو رپورٹ کرنا نہیں ہے, نہ تمہیں راضی کرنا ہے, نہ جو ڈیوٹی ہم پس منظر میں کرتے ہیں وہ ہم سوشل میڈیا پہ تمہیں راضی کرنے کے لیے تمہیں دکھائیں گے. جب اتنے بڑے بڑے کام ہم نے تمہیں چند ایک بتائے جن کی وجہ سے پوری دنیا کو معلوم ہو گیا, جیسے کہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا, عراق فوج نہیں بھیجی, یمن فوج نہیں بھیجی, انشاءاللہ غزہ کے مجاہدین کے خلاف فوج استعمال نہیں ہوگی. یہ سارے کام بھی تو بیک گراؤنڈ میں کوئی کر رہا ہے نا. پاکستان میں کوئی تو ہے جو فوج کی قیادت سے بات کرتا ہے جا کر, کیا اس کو نصیحت کرتا ہے, اس کو سمجھاتا ہے. تم تو نہیں ہو, وہ تو کون ہے وہ؟ تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھو کہ اس وقت تمام سوشل میڈیا پہ جتنے بھی ویلاگرز ہیں 99.9% ربیزہ میں آتے ہیں, فسادیوں میں آتے ہیں, فتنہ پھیلانے والوں میں آتے ہیں, جہنمی ہیں, سیدی رسول اللہ کی امت میں فساد ڈال رہے ہیں, دشمن کی زبان استعمال کر رہے ہیں, پاک فوج پر حملے کر رہے ہیں, پاکستانی فوج کی قیادت پر حملے کر رہے ہیں. کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کا نظام ٹھیک ہونے والا ہے, کوئی شبہ نہیں کہ پاک فوج کا نظام ٹھیک ہونے والا ہے, کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان آرمی کی قیادت غلطیاں کر رہی ہے. مگر کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو گالی دیں, ہم فوج تباہ کر دیں, ہم پاکستان سے بغاوت کر دیں, ہم جہنم کے کتوں کا راستہ
صاف کر دیں، ہم مشرکوں کے لیے راستہ بنائیں کہ پاکستان پر حملہ کر دیں؟ تم لوگ پاگل ہو چکے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ایک ایک مسلمان ملک کس طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے؟ تم غزہ کو رو رہے ہو، دیکھو کس طرح انہوں نے ایران کے خلاف ابھی گھیرا ڈالا ہے، کس طرح سوڈان تباہ کیا ہے، کس طرح یمن کو تباہ کر رہے ہیں، اور تم سمجھتے ہو یہ صرف ایران پر رک جائیں گے؟ مجھے تو خطرہ یہ ہے کہ جو اتنی بڑی طاقت یہاں خطے میں جمع ہو رہی ہے وہ ایران کے خلاف نہیں، پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی، کیونکہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ایران نہیں ہے، پاکستان ہے۔ اور یہ ٹرمپ، یہ جو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، جو کہتا ہے وہ دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ ہے یہ کذاب، لانتی، دجالی۔ تو جو آج پاکستان سے یہ محبت اور دوستی کی پینگیں بڑھا رہا ہے، اصل میں یہ پاکستان کی پشت میں خنجر مارے گا۔ ہمارا 60 سال کا تجربہ ہے امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے کا، پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ان 7-8 بڑے مسلمان ملکوں نے مل کر اکٹھے اس بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کی ہے ایک بلاک کی حیثیت سے، تو امید ہے کہ آپس میں کچھ بیٹھ کے مشورہ کیا ہوگا انہوں نے، جس طرح UN سیکیورٹی کاؤنسل ہے، یونائٹڈ نیشنز ہے، اس میں جاتے ہیں اکٹھے کوئی آواز اٹھائیں گے۔ مگر جو پلان ہے یہودی خنزیروں کا وہ تو واضح ہے کہ غزہ کے تمام مسلمانوں کو قتل کر کے بے دخل کر دے اور غزہ کی جگہ کے اوپر اپارٹمنٹس بنا دے سمندر کے کنارے بل گیٹس اور جیریڈ کشنر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے۔ ظاہر ہے یہ بہت ناپاک اور ذلیل پلان ہے۔ مسلمان ملکوں کے پاس اس میں شامل ہونے کا صرف ایک جواز ہے کہ اگر تم اندر جا کے مزاحمت کرتے ہو، اگر تم شامل ہوتے ہو اس گناہ میں، تو پھر ہم بھی بری ہیں تمہارے گناہوں سے، پھر تم جانو گے، تمہارا رب جانے گا۔ لیکن جہاں تک نصیحت کا تعلق ہے، ہم سب تسلی سے کر چکے ہیں سب کو، پبلک میں بھی، پرائیویٹ میں بھی۔ پبلک میں ہم جتنا ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں، پرائیویٹ میں ہم بہت سختی کرتے ہیں ان کی۔ اسی اپنے بیٹے کی طرح جس کو ہم گلی کے چوک پہ تھپڑ نہیں ماریں گے، لیکن کمرے میں چلو ایک دفعہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پاکستان اور فلسطین کا معاملہ ہو اور ہم حق بات طاقت والے کے سامنے نہ کریں، اہل اقتدار کے سامنے ہم سچ بات نہ کریں۔ جو یہ چیلنج کرتا ہے ہمیں کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو سامنے آ کے، تم میں ہمت ہے تو ذرا میرے سامنے آ کے یہ بات کرو۔ فیک آئی ڈی کے پیچھے سے تو ہر کوئی بکواس کر سکتا ہے۔ تو اچھی طرح سمجھ لو یہ بات، تم لوگ اپنے آپ کو ربیضہ میں مت شامل کر لینا، جہنمی ہو جاؤ گے۔ تمہارے پاس سارے ہتھیار موجود ہیں اپنے آپ کو جہنمی بنانے کے لیے۔ تمہارے پاس موبائل فونز ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، واٹس ایپ ہے۔ میں اپنے گروپس میں دیکھتا ہوں بلا وجہ کی خرافات، بکواس لکھے چلے جا رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مسلسل بولے جا رہے ہیں، اور ہر لفظ ان کے گناہوں میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے۔ زبان کیوں نہیں بند رکھتے تم، جب تمہارے پاس نہ علم ہے، نہ اتھارٹی ہے، نہ اجازت ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تمہیں تو ہم تک بات پہنچا دو، ہم دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے۔ یہی قرآن کا حکم ہے کہ جب سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی کوئی خبر تمہارے پاس پہنچی ہے، اس کو ان بڑوں کے پاس پہنچا دو جو ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی انالسٹ ہے، وہ خود انالیسس کر لیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ایگزیکٹلی یہی الفاظ قرآن کے، واضح حکم موجود ہے، ہم تک پہنچا دو، ہم آگے پہنچا دیں گے جہاں تک پہنچانا، جس طرح پہنچانا۔ خود جھوٹ کیوں پھیلاتے ہو سوشل میڈیا پہ؟ خود فوج پر کیوں حملے کرتے ہو؟ پوری دنیا اس وقت مسلمان ملکوں کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے، تم کیوں دجال کے ساتھی بنتے ہو، مشرکوں کے ساتھی بنتے ہو مسلمان ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے؟ پاکستان آخری چٹان رہ گئی ہے، اور اس چٹان کی محافظ پاک فوج ہے، اور اس پاک فوج کی قیادت فیلڈ مارشل کے ہاتھ میں۔ یہ وقت نہیں ہے کہ ان پر تم تیر چلاؤ، گالیاں چلاؤ، ان کو ذلیل کرو اور ان کو تباہ کرو۔ اگر تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتا چپ رہو، ہم ہیں یہاں پہ ان کو سمجھانے کے لیے۔ کوئی بات غلط ہے تو ہم سمجھا دیں گے، تمہیں نہ اجازت ہے، نہ اختیار ہے، نہ علم ہے تمہارے پاس، تم صرف ربیضہ کذاب ہو۔ اس پاکستان کا معاملہ بالکل واضح ہے، اللہ نے اس پاکستان سے ڈیوٹی لینی ہے۔ غزوہ ہند ہمارے نصیب میں، اسی پاک فوج نے لڑنا ہے۔ یہی فوج ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائے گی اور پلٹے گی تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پائے گی۔ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اس وقت پاک فوج کی سربراہی کس کے پاس ہوتی ہے، اللہ جس سے چاہے گا اس سے کام لے گا، اور جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کرے گا اللہ اس کو تبدیل کر دے۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، لہذا بکواس بالکل بند کر دو، منہ بند کر لو، خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ۔ جو ہم بتا رہے ہیں وہ سنو، جو تمہارے لیے کافی ہے، جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے ہم خود بتائیں گے، فوج کو جو بتانا ہے ہم خود بتائیں گے۔ تم چپ کر کے بیٹھو، اپنے آپ کو گناہگار نہ کرو، سیدی رسول اللہ کی امت اور پاکستان کو نقصان مت پہنچاؤ۔ عمران تمہیں جہنم گھسیٹ کر لے جا رہا ہے، عمران کی ساری سوشل میڈیا ٹیم مکمل جہنمی ہیں، یہ لوگ ہلاک ہو گئے صرف اپنی زبان چلانے کی وجہ سے۔ استغفر اللہ العظیم۔ جو نصیحتیں ہم نے کی ان کو بہت غور سے سنو۔ کسی بھی شخص کو میں نہیں جانتا، پورے سوشل میڈیا کو میں دیکھتا ہوں، روحانی طور پر کسی ایک کو بھی اجازت نہیں ہے بات کرنے کی، کسی ایک نے بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہیں لی ہے۔ بہتر ہے زبانیں بند رکھو، ورنہ یہ زبانیں تمہیں گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔